بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مسر برلاس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، ہمارے وطن پر اپنی رحمتوں کے سائے رکھے، ہمارے وطن میں خوشحالی کا موسم جلد اترے۔ علی رضا الوی صاحب، کیا خبریں؟ جی، وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ہم جدید ریاست مدینہ قائم کرنے پر عمل پیرا ہیں، اس کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ ریاست مدینہ کے قیام میں حائل ہیں ان کو NRO نہیں ملے گا۔ وفاقی کابینہ کا بھی آج اجلاس تھا، اس میں بھی گفتگو ہوئی، اس میں خواتین اور بچوں کی بے حرمتی کے حوالے سے سخت قوانین لانے کا عندیہ دیا گیا، اس کی سفارش کی گئی، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار جو ہیں وہ آج بڑے ایکٹیو نظر آئے، انہوں نے وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور اس میں کہا کہ 27 ماہ کے دوران انسداد بدعنوانی کے تحت 206 ارب روپے یہ رقم یا زمین جو ہے وہ واگزار کرائی گئی ہے، اور یہ ریشو جو ہے انہوں نے اس کا موازنہ بھی پیش کیا کہ ماضی کے نسبت کتنی زیادہ ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر گلگت بلتستان کے انتخابات جو ہیں اس کے سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ سرکاری نتائج ہیں جس کے لیے ہمیں بلاول بھٹو زرداری بار بار مطالبہ کرتا دکھائی دیتے تھے، تو آج وہ آگے ہیں سامنے، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ کل پہلا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے، مختلف ضلعی صدر مقامات پر احتجاج اور دھرنے بھی جاری ہیں، جبکہ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، ہم نے کوئی دھاندلی نہیں کی، اور اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی دھاندلی کے کوئی ثبوت ہیں تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہیں، وہاں جائیں۔ اور آئندہ ممکنہ وزیر اعلیٰ کون ہوگا، PTI کے اپنے اندر وزیر اعلیٰ لانے کے حوالے سے اچھی خاصی کشیدگی اور رسہ کشی ہو رہی ہے، ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے کہ ممکنہ طور پر کون وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان ہو سکتا ہے۔ پھر کور کمانڈر کانفرنس تھی جس میں بھارت کی طرف سے پاکستان میں بدامنی کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دفتر خارجہ نے بھی آج بریفنگ دی، وہاں بھی بتایا گیا کہ پاکستانی ڈوسیئر کے بعد بھارت جو ہے وہ ریاستی دہشت گردی کے حوالے سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اس کے جواب میں جھوٹ در جھوٹ بول کے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے، لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کا ریاست مدینہ بنانے کا جو عندیہ ہے، ریاست مدینہ بنانے کا جو ان کا ویژن ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی مسر برلاس صاحب، عمران خان بار بار ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، گزشتہ 2.5 سال 27 مہینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے جو 25-27 مہینے ملے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے یہ باتیں صرف زبانی کلامی کی گئی ہیں، یا عملی طور پر بھی کوئی ایسے ہمیں کام نظر آتا ہے جو واقعی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے بنائی ہوئی ریاست مدینہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو؟ علی رضا الوی صاحب، ایک تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان الیکشن سے پہلے بھی جو تقریریں کیا کرتے تھے تو وہ اس کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے تھے، اور ہم سب مسلمانوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ان کی حکومت بن گئی، حکومت بننے کے بعد انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جس کا اقرار وزیر اعظم کرتے ہیں جی ہاں بالکل، کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ اتنے معاملات خراب ہیں۔ اور پھر ان کی معاشی ٹیم جو شروع میں آئی اس نے بھی کوئی خاطر خواہ کارکردگی نہیں دکھائی، اور وہ بھی ان کے گلے پڑی۔ 6-7 ماہ ہم IMF کی طرف نہیں گئے، اور وہ ہمارے وزیر صاحب پر بھی ناراض تھے، IMF کی سربراہ۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے وزیر اعظم دبئی جا کے انہیں ملے اور کچھ معاملات طے ہوئے۔ پھر اس دوران ہمارے دوست برادر ملکوں نے ہماری مدد کی، کچھ چائنا نے ہماری مدد کی، تو ہمارا جو معیشت کا پہیہ ہے وہ تھوڑا ٹریک پہ چلنا شروع ہوا۔ اب اتنے مسائل میں پچھلے دنوں بھی یہ وزیر اعظم سے بات ہوئی کہ آپ ریاست مدینہ کا ذکر تو کرتے ہیں مگر اس کے خاطر خواہ ثمرات سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ریاست مدینہ ایک دن میں قائم نہیں ہو جاتی،
یا 2 مہینوں میں یا سال میں قائم نہیں ہو جاتی، اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم کو کہیں نہ کہیں احساس ہے کہ جو میں کہتا ہوں ریاست مدینہ کی بات، وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ نہیں آپ نے بتایا، آپ نے ان سے بات کی، آپ کی جو گفتگو ہوئی یا ملاقات ہوئی یا جس طرح بھی، کہ اس میں آپ نے یہ بتایا کہ حضور ریاست مدینہ کی آپ بار بار بات کر رہے ہیں، لیکن وہ ریاست مدینہ یہاں پاکستان میں عملی طور پر زمین پہ کہیں نظر نہیں آتی، اور وزیر اعظم کو اس بات کا ادراک ہے کہ واقعی ایسا ہے۔ بالکل ایسا ہے جی، ان کو ادراک ہے۔ اس میں دیکھیے، ایک تو صحت کارڈ انہوں نے خیبر پختونخوا صوبہ تو سارا ہی اس میں کر دیا ہے، باقی صوبوں میں بھی جو غریب طبقہ ہے اس کو صحت انصاف کارڈ دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو کرونا کے موسم کی ابتدا میں غربت کا لوگوں کو سامنا تھا، تو احساس پروگرام کے ذریعے اربوں روپے بانٹے گئے۔ اب وہ جو نوجوانوں کے لیے، چونکہ نوجوان بے روزگار ہیں، اس کے لیے وہ جوان پروگرام شروع کیا ہے، اس کے تحت قرضے لوگوں کو مل رہے ہیں۔ تو اگر کسی کو قرضہ 50-60 لاکھ مل جاتا ہے اور قرضہ حسنہ کے تحت وہ اپنا بزنس شروع کر لیتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑی ایک اچھی کامیابی بات، ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا، وہاں اس بات کے، وہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں بہت زیادہ واقعات ہوئے بچوں اور بچیوں کی بے حرمتی کے حوالے سے، سخت قوانین کی بات کی گئی، سرعام پھانسی دینے کی بات یہ کی بھی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست مدینہ کی طرف ایک قدم ہے۔ جی دوسرا، ہمارے دوست ہیں ڈاکٹر عرفان رضا علوی، ان کی ڈیتھ ہوئی پچھلے دنوں۔ جی تو مجھے ان کے گھر والوں نے بتایا، چونکہ وہ سرکاری ملازمت کرتے تھے، جی تو مجھے ان کے گھر والوں نے بتایا۔ میں نے کہا بھئی اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب تو چلے گئے، تو ان کے بچے ہیں، بیوہ ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جناب والا عمران خان نے ایک کام اچھا کیا ہے۔ اچھا، میں بڑا حیرت میں مبتلا کہ سرکاری ملازمین تو بڑے تنگ ہیں، تو یہ اچھا کام کون سا کر دیا ہے وزیر اعظم صاحب نے؟ تو ان کے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ دیکھیے، عمران خان نے اچھا کام یہ کیا ہے کہ جو کوئی سرکاری ملازم دوران سروس فوت ہو جائے، اس کی پوری تنخواہ 60 سال تک اس کی بیوہ کو، بچوں کو ملتی رہے گی۔ بالکل صحیح، میں سمجھتا ہوں یہ ریاست مدینہ کا اقدام ہے، صحیح ہے، بالکل اور صحیح ہے۔ اس میں وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ کون ریٹائرڈ ہوا، کون دوران سروس گیا، کون نہیں، جو بھی گیا درست ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ جو صحت انصاف کارڈ ہے، اس پہ مجھے کئی غریب لوگوں نے، دیکھیے ایک F10 میں بیٹھا ہوا موچی ہے، جوتے سی رہا ہے، اس نے کہا میں نے اپنے باپ کو سٹنٹ ڈلوا لی ہے، کوئی میرا 3-4 لاکھ خرچہ آیا ہے، تو میرے پاس یہ کارڈ تھا تو میں نے ڈلوا لی۔ بہت اعلیٰ۔ یہ اقدام تو مناسب ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ سمجھیں کہ جیسے گاڑیاں مہنگی ہو گئیں، وہ وزیر اعظم صاحب کے ایک مشیر اس میں انوالو ہیں، ان سے حساب ان کو لینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ اور جو گاڑی 20 لاکھ کی تھی آج 40 لاکھ کی ہو گئی، جو 35-40 کی تھی وہ 60 کی ہو گئی۔ تو گاڑیاں بھی لوگوں نے آخر خریدنی ہے، پاکستانی ہیں، تو ایک تو گاڑیاں سستی کی جائیں، نئی کمپنیوں کو آنے دیا جائے۔ آپ روس سے لے لیں، چائنا سے لے لیں، مختلف ملکوں سے لے لیں، تو وہ تو پلانٹ لگانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور روس والوں کو آپ کہیں گے، وہ آپ کو 1.5-2 لاکھ میں بہترین کار دے دیں گے۔ صحیح۔ تو اس اچھا، کا یہ جو آپ نے فائدہ بات کی ریاست مدینہ کے حوالے سے، اور جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارد گرد جو لوگ تھے، وہ نیک باصفا لوگ، ان کی تو شان شوکت بیان کرنا ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہاں عمران خان صاحب کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت سارے لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے، عمران خان کا نام تو لیتے ہوئے کوئی نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ ان کے اوپر، ان کے کردار پہ، ان کے کرپشن کے حوالے سے، مالی حوالے سے کوئی انگلی اٹھائے، لیکن ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگوں کے بہت سارے اسکینڈل آ بھی چکے ہیں، دبائے بھی جا چکے ہیں، کچھ لوگوں کو ہٹایا بھی جا چکا ہے، لیکن سزا نہیں دی گئی۔ جو سزا و جزا کا عمل تھا مدینہ کی ریاست میں، کیا وہ حکمرانوں کے اپنے طبقات کی اپنے آنگن سے شروع ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے۔ ریاست مدینہ تو یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہو۔ یعنی ایک میں بات آپ کو اور علوی صاحب بتاؤں
کہ کھاد پہ ان لوگوں نے 15 ارب کی سبسڈی دی. اچھا، اس سبسڈی دینے کا دو لوگوں کو فائدہ ہوا. ایک حکومت میں بیٹھا ہوا مشیر ہے، اس کو فائدہ ہوا. ایک ملتان کا بزنس مین ہے، اس کو ہوا، جن کی کھاد فیکٹریاں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ 15 ارب کی سبسڈی کھاد فیکٹری کو دیتے، آپ 15 ارب کسانوں میں بانٹ دیتے تو کسان خوشحال ہوتا. دوسرا، آپ کی گورنمنٹ جو ہے، آپ کو پتہ ہے بجلی کا کرائسس ہے، پاکستان میں دھوپ بہت زیادہ ہے، تو آپ زرعی ٹیوبل اور دیہاتوں میں خاص طور پر آپ سولر سسٹم لے جاتے. آپ کا پنجاب بینک کیا کر رہا ہے، آپ کا سندھ بینک کیا کر رہا ہے، باقی بینک کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو قرض حسنہ دے دیں. آپ کا زرعی بینک ہے، زرعی بینک دیکھیں کتنا امیر ہے، تو زرعی بینک لوگوں کو قرض حسنہ دے دے تاکہ ہماری بجلی کی بچت بھی ہو اور وہاں سے اضافی بجلی پیدا ہو. لوگوں پر جو تنقید ہے وہ صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اپنی ٹیم پر نگاہ دوڑانی چاہیے، اور وہاں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو نہ صرف فارغ کیا جائے، ان کو سزا بھی ملنی چاہیے. جو مال پانی بنا رہے ہیں اپنے منصب کا ان کو فائدہ سزا ملنی چاہیے. اچھا، ایک اور فارمولہ لائے، جیسے اچانک لوگ امیر ہو رہے ہیں نا، مظہر اللہ صاحب آپ کے لیے بھی ایک امیری کا بڑا زبردست فارمولہ لائے ہوں، شارٹ کٹ ہے بڑا بہترین. یہ ہے کہ جناب گندم منگوائیے، پہلے ملک سے باہر بھیج دیجیے، پھر واپس منگوا لیجیے اور امیر ہو جائیے. کوئی بندہ ڈھونڈ لیں جو سپلائی وغیرہ لاتا ہے، تو یہ دنوں میں یہ ہمارا کام ہو سکتا ہے بہت اعلیٰ قسم کا، کہ 22 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ اس زرعی ملک میں منگوائی جائے گی. خسرو بختیار کہہ رہے ہیں آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں. اچھا، اس کی اب دو پہلو ہیں جس پہ بات ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو لوگ گندم بھجواتے ہیں پھر منگواتے ہیں، پھر مال بناتے ہیں خاموشی سے، ایک تو دھوکہ وائٹ دیتے کالر ہیں. کرائم. دیکھیے، پہلا کام یہ انہوں نے یہ کیا کہ ملک سے لوگوں سے دھوکہ کیا. دوسرا کام یہ ہے کہ یہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور ذخیرہ اندوزی ہمارے مذہب میں منع ہے. دنیا کا کوئی مہذب معاشرہ ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. دنیا کا کوئی بھی مہذب معاشرہ جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیتا. اور یہ عجیب زرعی ملک ہے، یہاں گندم پیدا ہوتے ہی سیزن کے شروع میں ہی گندم جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں اڑ کے کہاں غائب ہو جاتی ہے، اور پھر باہر سے منگوانی پڑتی ہے. کبھی یہاں سے باقاعدہ اجلاس جو ہیں، باقاعدہ سرکاری اجلاس منظوری دیتے ہیں کہ باہر بھیج دو گندم، اور پھر اجازت دیتے ہیں کہ اندر واپس منگوا لو. اور درمیان میں جو مال پانی کماتے ہیں ان پردہ نشینوں کا نام کوئی نہیں لیتا. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، اور یہاں 70% آبادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ ہے. بات بھی ایسے ہی ہے، لیکن تب حیرت ہوتی ہے جب ہم گندم بھی کھانے کے لیے باہر سے منگواتے ہیں. اور مظہر برلاس صاحب نے بھی آپ کی طرح میری بات کوئی زیادہ سیریس نہیں لی. مظہر برلاس صاحب، میں نے آپ کو ایک شارٹ نسخہ بتایا تھا نا، شارٹ کٹ والا. دیکھیے گندم کتنی آنے والی ہے. نومبر 2,95,000 میٹرک ٹن نومبر میں آئے گی. دسمبر میں 4,45,000 میٹرک ٹن آئے گی. جنوری میں 4,55,000 میٹرک ٹن آئے گی. فروری میں 3,90,000 میٹرک ٹن آئے گی. اور مارچ میں 1,65,000 میٹرک ٹن گندم پاکستان لائی جائے گی. سبحان اللہ. واہ واہ، بڑا آپ نے یہ بتا دیا ہے، شیڈول پورا دے دیا. جی بالکل. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے. اس لیے باعث شرم ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کی زمین بہت زرخیز ہے، اور پاکستان میں فصل بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، کراپ، ہاں جی، بمپر کراپ. بالکل. لیکن پاکستان میں پچھلے 35-40 سال سے جو طبقہ بھی اقتدار میں ہے، میں کسی پارٹی کا نام نہیں، سب اس میں شامل ہے، حکمران طبقہ. جی ہاں. حکمران طبقہ زیادہ آ گیا صنعت کاروں سے. صنعت کار نے اپنی فیکٹری لگائی، اور نیچے اس نے طبقہ رکھ لیا تاجر. تاجر لوٹ مار کرتا ہے، تاجر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے،
اور یہ خود بھی بہت سے ایم این ایز اور وزیر ٹریڈ میں چلے گئے. گویا پاکستان کی سیاست خود بذات خود ایک تجارت بن گئی. اور اسی لیے پیسہ بھی آ گیا سیاست میں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ لوگ خود گندم باہر بھجوا دیتے ہیں، اس میں بھی پیسہ کماتے ہیں، پھر منگواتے ہیں، اس میں بھی پیسہ کماتے ہیں. اور کبھی کبھار تو بھیجنے کا خرچہ یہ تردد ہی نہیں کرتے کہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے جائیں، صرف کاغذوں میں بھیجتے ہیں اور کاغذوں میں منگواتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہیے. وہ ذخیرہ اندوزی جو کرتے ہیں. جی 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 جی. اور ذخیرہ اندوزی ہمارے ہاں منع ہے، مگر اس پہ ایکشن تو ہوتا نہیں. ایکشن ہو تو پتہ چلے. اب گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے وزیر خوراک کو پکڑنا چاہیے، جو بھی خوراک و زراعت کا وزیر ہے، کہ حضور آپ وزیر صاحب ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے ملک کی آبادی کتنی ہے؟ اور آپ ایک ایسٹیمیٹڈ فگر بتائیں گے کہ اتنی گندم ہمیں چاہیے، تو اپنی ضرورت کی گندم رکھیں. جیسے ہمارے دیہاتوں میں ہم لوگ رکھتے ہیں کہ اپنی ضرورت سے تھوڑی سی زیادہ گندم رکھ لی کہ اوپر نیچے نہ ہو جائے، باقی ہم بیچ دیتے ہیں. جس سے سال گزر جائے آرام سے، اگلا موسم آنے تک، فصل آنے تک. اگر ایک گھر والے یہ سوچ سکتے ہیں تو بھائی آپ منسٹر ہیں، آپ وزیر ملک چلانا ہے، آپ نے ملک چلانا ہے، تو آپ گھر کی طرح ہی سوچ لیں. سوچتے ہیں ملک تو گھر ہے، اپنے گھر کا سوچتے ہیں کہ منافع کیسے آنا ہے. تو ایک تو یہ لوگ جو بھی اس میں انوالو ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے. اب اتنا بڑا اچھا ملک ہے. ایک تو ہمارے ہاں یہ جو دو طبقات میں نے گنوائے، انہوں نے کسان کا کچومر نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. کسان بیچارے کو بچتا کچھ نہیں. محنت کسان کرتا ہے، کھا یہ جاتے ہیں ذخیرہ اندوز اور تاجر. تو کسان کو اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے. ایک تو گورنمنٹ جو ہے یہ مڈل مین کا رول نکال دے. گورنمنٹ اپنے ڈپو بنائے، اپنی خریداری کے مرکز بنائے اور کسانوں سے ڈائریکٹ خریدے، تاکہ اگر کسان کی گندم 2000 روپے من ملتی ہے تو وہ اگلے سال بھی 2000 من ہی ہو. ایسا ہی ہے. خریداری کے جو مراکز ہیں بھی صحیح، ان کو بھی مستعد بنانا چاہیے. حالانکہ اس طرح کے مراکز اور گودام سرکاری موجود ہیں اس ملک میں، ادارے موجود ہیں، پاسکو وغیرہ اور باقی دوسرے تیسرے. اور ہم اس کی پروڈکشن میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے چائنا ہمیں، اب دیکھیے پاکستان میں بیج کا بڑا مسئلہ ہے. تو بیج ہمیشہ باہر سے منگوایا جاتا ہے. کو گجرانوالا کے 3 بھائی ہیں، انہوں نے بیجوں پہ اپنی اجارہ داری بنا رکھی ہے. دیکھیے جی، یہاں تو بیجوں پہ کسی کی اجارہ داری ہے، ریت پہ کسی کی اجارہ داری ہے، پتہ نہیں کس چیز پہ لوگوں کے مافیاز بیٹھے ہیں. اگلی خبر کی طرف بھی بڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریلیونٹ مختصر سا ذرا اس پہ بھی تبصرہ دے دیں، پھر اگلی خبر. وزیر اعظم کہتے ہیں کورونا کی دوسری لہر بہت تشویشناک ہے، بہت خطرناک ہے، اور وزیر اعظم اس معاملے پہ قوم کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں. نہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے. دیکھیے پہلے جو کورونا کی لہر آئی تو ہمارے ہاں گرمی کا موسم شروع ہو رہا تھا، تو موسم گرم ہوتا گیا تو ہماری بہت بچت ہو گئی. اب یہ خطرناک اس لیے ہے کہ اب جب یہ لہر آئی ہے تو ہمارے ہاں سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور سردی کے موسم میں یہ سانس، گلا، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، یہ عام علامات ہیں ہمارے معاشرے میں جو پائی جاتی ہیں. تو اب گزارش ہے کہ حکومت ایک تو احتیاط کا تو ظاہر کہہ رہی ہے، حکومت اقدامات بھی کرے لوگوں کے لیے، اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جناب والا احتیاط اپنا بھی خیال رکھیں، لوگوں کا بھی خیال رکھیں. جناب وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، انہوں نے آج وزیر اعظم کو مشیر احتساب سے کے ہمراہ پریس کانفرنس کی بتایا ہے 27 ماہ کے دوران ہم نے 206 ارب روپے سے زائد کی رقم اور زمین قبضے کی واگزار کرا لی. بڑی اچھی بات ہے جی. اگر انہوں نے یہ کرا لی ہے تو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہی وہ خاموش انقلاب ہے جو آنا چاہیے. پنجاب سے آپ کو پتہ ہے پنجاب کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بھی بہت کام کر رہی ہے. باقی صوبوں میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹیاں ہیں ان کی کارکردگی کا تو کبھی مجھے نہیں اندازہ سامنے نہیں آئی. نہ ہی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے یہ کوئی زیادہ جانداری دکھا رہی ہے. ایک زمانے میں اس کے چیئرمین، دیکھیں اس کے بڑے بڑے لوگ چیئرمین رہے، حاکم علی زرداری صاحب بھی رہے،
اور چودھری نثار علی خان بھی رہے اور ندیم افضل چاند بھی رہے. تو خیر ندیم افضل چاند نے کافی اس پہ جان ڈالی تھی، مگر اب وفاق کی جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، اس کا تو مجھے اندازہ نہیں اس کی کارکردگی کا، مگر پنجاب میں اٹک سے ایک ایم پی ہیں یاور عباس بخاری، انہوں نے بڑا کام دکھایا ہے. صحیح ہے. حالانکہ ان کے 4 اجلاس نہ ہو سکے اسمبلی سیشن کی وجہ سے، اور اب یہ ہے کہ پچھلے 41 سال میں 77 سے لے کر 18 تک ٹوٹل ریکوری ہوتی ہے 2 ارب یا 4 ارب یا 10 ارب 13 ارب، جی جی 13 تک فگر جاتا ہے. اور انہوں نے اپنے 14 ماہ میں 25 ارب کی ہے، اور سرکاری افسران سے بھی کی ہے اور ٹھیکیداروں سے بھی کی ہے اور کمپنیوں کو بلیک لسٹ بھی کرا دی ہے. یاور عباس بخاری کہتے ہیں کہ اگر وہ 4 اجلاس بھی ہو جاتے جو اسمبلی سیشن کی وجہ سے نہ ہو سکے تو ریکوری 40 ارب ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے. کرپشن کا پیسہ اگر برآمد ہوا ہے تو یہ ہمارے ملک کے لیے ایک مطلب درست سمت میں یہ جا بالکل یاور عباس بخاری صاحب کا بھی بالکل بڑا اچھا کام ہے پی ایس سی پنجاب کا بھی. اور ادھر یہ جو عثمان بزدار صاحب کے ساتھ مشیر احتساب شہزاد اکبر، راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید بھی موجود تھے. ان کا کہنا ہے کہ اے سی ای کو 51,050 شکایات موصول ہوئیں، 3,185 مقدمات درج کرنے اور 3,904 مجرموں کی گرفتاری کے دوران 11,488 کی انکوائری کی گئی. 27 ماہ کی بازیابی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں کی نسبت 5 نہیں 10 سال 2 غور حکومتیں اس میں شامل ہیں، اس سے 532% زیادہ کام کیا گیا ہے. 10 سال میں 43 کروڑ کی وصولی کی گئی تھی، لیکن اب بازیافت کی رقم گزشتہ 27 ماہ میں بڑھ کر 2.3 ارب سے زیادہ ہو گئی ہے. جبکہ گزشتہ 10 سالوں کے مقابلے میں 27 ماہ میں ریاست کی زمینوں کی بازیابی کا تناسب 6,172% رہا اور پچھلے 10 سالوں کے دوران ریاستی اراضی کی 2.6 ارب روپے کی بازیابی کی گئی ہے. اچھا جی، یہ پہلے تو ہم نے لیا نا جائزہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا، تو اس میں انہوں نے تو 25 ارب کیا ریکور. اب یہ بات ہو رہی ہے مجموعی حکومت اوورآل پنجاب گورنمنٹ کی کارکردگی، گورنمنٹ کی. تو اگر اس میں 206 ارب انہوں نے بچایا ہے، ریکور کیا ہے، تو میں تو داد دیتا ہوں. جی یقیناً ایک اچھا کام ہے، داد دینی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اور ملک کا پیسہ ہے، ملک پہ لگنا چاہیے، بچنا بھی چاہیے. ہاں جی. تو یہ اچھا اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کی یہ کارکردگی کم از کم بہت اچھی ہے. لیکن اس میں میرا خیال ہے ہمیں ایک تجویز ان کو یہ دینی چاہیے کہ جتنا تیزی کے ساتھ تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اب مصلحت کا شکار ہو گیا ہے، یا رک گیا ہے، یا توجہ ہٹ گئی ہے، یا کام کے برڈن کی وجہ سے ادھر توجہ دے نہیں پا رہے. تو اس پہ توجہ دینے کی بہرحال ابھی ضرورت ہے. اس نے نہیں، وہ جو گجرانوالہ میں آپریشن روکا تھا آپ نے، جی وہ شروع ہونا چاہیے وہیں سے. لیکن وہ عثمان بزدار صاحب کے دوست کا پمپ آ جائے گا پھر اس میں. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کوئی مسئلے مسائل تو درمیان میں آتے ہیں. ہاں احسن جمیل صاحب جو ہیں جی ان کا آ جائے گا پمپ. تو وہ ایک تو خیال کرنا چاہیے بزدار صاحب اور عمران خان دونوں کو کہ جو بھی چوری کرے وہ چور ہے، ہاں جو بھی کرپشن کرے وہ کرپٹ ہے. چور کا شجر نسب اور خاندان تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی چور ہے اس کی آپ کا دوست ہو، آپ کا بھائی ہو، چور ہے تو چور ہے، وہ چور ہے اور اس چور کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اس میں بالکل کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ بالکل بڑی اچھی خبر ہے کہ 181 ارب روپے کی زمین جو ہے پنجاب میں واگزار کرائی گئی ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے چیف الیکشن کمیشنر نے حتمی اور سرکاری نتائج کا اعلان کر دیا. اور حتمی اور سرکاری نتائج کے اعلان کے بعد اس وقت گلگت بلتستان میں پارٹی پوزیشن یہ ہے: تحریک انصاف 22، پیپلز پارٹی 5، مسلم لیگ 3، MWM 1، JUI 1 اور آزاد 1.
نہیں یہ 22 ہوگی پی ٹی آئی کی؟ جی سر، اوور آل ٹوٹل۔ اچھا یہ اب 33 کا حساب ہوگا۔ ہاں جی، وہ ٹوٹل کیونکہ کل نشستیں جو ہیں 33 ارکان کی مکمل اسمبلی ہیں، جس میں سے اب 22 پہ تحریک انصاف۔ ذرا نام تو پڑھ دیں جی بھئی کون میں کون نام سے بھی ہیں، بالکل پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ کون کون جیتے ہیں۔ کامیاب ہوئے ہیں جی: گلگت 1 سے امجد حسین، گلگت 2 سے فتح اللہ خان، گلگت 3 سے سید سہیل عباس، نگر 1 سے امجد حسین، نگر 2 سے جواد علی منوا، ہنزا سے عابد اللہ بیگ، اسکردو 1 سے راجہ محمد زکریا خان مقپون، اسکردو 2 سے محمد کاظم، اسکردو 3 سے وزیر محمد سلیم، اسکردو 4 سے ناصر علی خان، کھرمنگ سے سید امجد علی، شگر سے راجہ محمد اعظم خان، استور 1 سے خالد خورشید، استور 2 سے شمس الحق لون، دیامر 1 سے حاجی شاہ بیگ، اور دیامر 2 سے محمد انور، دیامر 3 سے رحمت خلیق، اور دیامر 4 سے گل باز خان، اور غزر 1 سے نواز خان، غزر 2 سے نذیر احمد، غزر 3 سے غلام محمد، اور اس کے علاوہ محمد حسین، مشتاق حسین، عبدالحمید اور محمد اسماعیل جو ہیں یہ گانچے 1 2 3 سے ہوئے ہیں، جبکہ خواتین کی 6 مخصوص نشستیں ہیں۔ خواتین کی نشست پہ کنیز فاطمہ پی ٹی آئی، ثریا محمود پی ٹی آئی، ثریا محمود زمان ان کا مکمل نام ہے، محمد زمان، اور دلشاد بانو پی ٹی آئی، کلثوم الیاس پی ٹی آئی، سعدیہ دانش پاکستان پیپلز پارٹی، اور صنم بی بی پاکستان مسلم لیگ نون۔ جبکہ ٹیکنوکریٹس کی نشستوں پہ اکبر علی پی ٹی آئی، فضل رحیم پی ٹی آئی، اور غلام شہزاد پاکستان پیپلز پارٹی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں میرا خیال ہے یہ ان کا ایک تو یہ سب کو مبارک ہو جو لوگ جی جیتے ہیں، تمام لوگوں کو مبارک جی۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایم ڈبلیو ایم کا اتحاد ہے تو وہ چونکہ پی ٹی آئی کی سیٹوں کے حساب سے ہی خواتین کی سیٹیں ملنی ہیں اور ٹیکنوکریٹس کی، تو میرا خیال ہے ٹیکنوکریٹ میں ایک بندہ ایم ڈبلیو ایم کا ہے، اور شاید خاتون بھی کوئی خاتون کو بھی ایم ملے ڈبلیو جی، ایم لیکن کی یہ ہو۔ وہ جو گزٹ آف پاکستان جو جاری ٹھیک کیا ہے، گیا ہے ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن، وہ جاری اسی طرح ہونا تھا۔ جی، وہ دیکھیے انہوں نے علیحدہ علیحدہ نشان پر الیکشن جو لڑا، یا تو ایک نشان پر لڑتے، جی جی بالکل اب انہوں نے اپنا علیحدہ نشان پہ لڑا اور ان کی ایک سیٹ بنی، تو ایک سیٹ سے تو خواتین کی سیٹ نہیں ملتی، ایسے ہی۔ نہ ٹیکنوکریٹ کی ملتی لیکن ہے۔ اب ایک مسئلہ پیدا ہو گیا مظہر برلا صاحب، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو بلتستان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعلیٰ لایا جائے، جبکہ ہمارے گورنر صاحب جو راجہ جلال حسین مقپون ہیں وہ چاہتے ہیں کہ گورنر ان کی مرضی کا لگایا جائے، اور وہ استور سے وزیر اعلیٰ لانا چاہتے ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ خود کیونکہ بلتستان سے ہیں، بلتستان سے دونوں ہو نہیں سکتے، اگر وزیر اعلیٰ بھی بلتستان کا آ جائے اور گورنر آلریڈی بلتستان کا ہے، دونوں ایک جگہ کے ہوں تو گڑبڑ ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ اگر ہے تو ان کو پتہ ہے کہ پھر کہیں مجھے نہ جانا پڑ جائے، اور اس وقت ان کی پوزیشن مضبوط اس لیے ہے کہ 4 آزاد امیدوار جو شامل ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں وہ ان کے ہی عاشر باز سے ہیں، ایک ان کا سالہ ہے، ایک اور کزن وغیرہ ہے، ایک اور فیملی فرینڈ ہے، اور چوتھا بھی جو ان کا زیر اثر ہے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ جب آج علی امین گنڈا پور سے اس حوالے سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ جو بھی ہوگا وزیر اعظم کی مرضی کا ہوگا، لگتا ہے وزیر اعظم کی مرضی میں شاید گورنر کی مرضی بھی شامل ہو، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہاں کے گورنر نے ایک تو سیٹوں میں گڑبڑ کی تھی، جب ٹکٹ دیے جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے کئی ناپسندیدہ لوگوں کو باوجود اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے تھے ان کو ٹکٹوں سے محروم کیا، جی جس کی وجہ سے بہت سے پی ٹی آئی کے لوگ آزاد الیکشن لڑے اور وہ جیت بھی گئے۔ درست ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے گورنر ہیں وہاں کے، وہ چاہیں گے سی ایم کہیں ان کی مرضی کا بن جائے، جس علاقے سے بھی بنے، لیکن پچھلے ہفتے ہم نے ایک ڈسکس کیا تھا، کچھ نام ڈسکس کیے تھے۔ جی اچھا اس میں راجہ اعظم خان جو ہیں وہ ہیں، راجہ ذکریہ ہیں، اور کرنل عبید اللہ بیگ ہیں، اور راجہ فتح خان ہیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اب اگر وہ فارمولہ اپنایا جائے کہ چونکہ وہ بلتستان سے ہیں راجہ صاحب جو گورنر ہیں، تو گلگت میں وزارت اعلیٰ آئے، تو پھر گلگت اور ہنزا میں تو سب سے مضبوط پھر کرنل عبید اللہ بیگ ہے، اور اس سے کم پھر راجہ فتح ہے، لیکن جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ اس طرح علاقائی تقسیم نہ کی جائے، ٹھیک ہے جی؟ صحیح ہے۔ یہاں تو پاکستان میں ایسی ایسی مثالیں رہیں کہ اسی گھر میں سے وزیر اعلیٰ تھا، اسی گھر میں سے
تھا وزیر وزیر اعظم، اعظم پھر ایک اور بھی ہوا کہ اسی شہر سے اسپیکر قومی اسمبلی تھا، اسی شہر سے وزیر اعظم تھا، ایسے ہی ہے، اسی شہر سے وزیر اعلیٰ تھا، اسی شہر سے گورنر تھا. یہ باتیں تو ہوئیں. ایسے ہی بالکل صحیح ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب سیاسی قیادت کا امتحان شروع ہے. ہاں، وہ کیا کرتے ہیں ان وہ کو دیکھنا دیکھو اپوزیشن تو وہاں ہنگامے کر رہی ہے. اپوزیشن وہاں ہنگاموں کی بڑی خوفناک صورتحال ہے. وزیر اور محکمہ جنگلات کے دفتر سمیت 3-4 گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، دفتر جلا دیا گیا ہے. اور اس میں جو سیٹوں میں جو بات ہے، ہمارے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ جو گورنر ہیں وہ اس طور سے خالد خورشید کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں، خالد خورشید کی کر رہے ہوں گے، جی لیکن وہاں مختلف لابیاں کام کر رہی ہیں. جی کچھ کو یہ جو گئے ہوئے تھے وفاق سے، یہ بھی کسی کو کر رہے ہوں گے یقیناً. لیکن وہاں حالات کشیدہ ہیں ابھی، اور کشیدگی صرف اس لیے ہے کہ ان کا موقف ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب یا تو وہ دھاندلی کے ثبوت پیش کریں. درست ہے. راجہ شہباز کو جو چیف الیکشن کمشنر، اچھا ہمارے پاس ٹائم بڑا شارٹ رہ گیا. اگلی خبر کی کور کمانڈر کانفرنس تھی اور آج بھارت کے حوالے سے پھر بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے بھارت بڑا پیسہ لگا رہا ہے پاکستان میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے، بدامنی پھیلانے کے لیے. فارن آفس کی بریفنگ تھی، وہاں بھی یہی گفتگو ہوئی. ڈوزیئر کی بات ہوئی کہ ہمارے ڈوزیئر کے بعد بڑا پریشان ہے بھارت، اور جھوٹ جو ہے نا، اس نے اپنی جھوٹ پروپیگنڈا مشینری کی سپیڈ تیز کر دی ہے. دیکھیے، ایک تو آپ شکر کریں کہ جو پی ڈی ایم کا پشاور میں جلسہ تھا، آپ کے قائدین بچ گئے. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے وہاں بارود سے بڑی ہوئی گاڑی پکڑی گئی. بتائیں نا ناظرین کو یہ خبر بتائیں نا. جناب والا، ہمارے لوگوں نے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے کوئی فون کالیں ٹیپ کیں، اور افغانستان کے راستے کوئی بارود کی بڑی گاڑی آئی تھی، اور اس کو راہ کے لوگ مینج کر رہے تھے. جی اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اسٹیج کے پاس لا کے گاڑی کو جو بم کے ذریعے اسٹیج کو اڑا دیا جائے، اور پاکستان کے بہت سے سیاستدان اس دنیا میں نہ رہیں. لیکن ہمارے انٹیلیجنس اداروں کو شاباش، انہوں نے راستے میں سے روک لیا، اور ان لیڈران سے بھی کہا کہ اپنی گاڑیوں میں فرق رکھیں. تو وہ بارود سے بھری ہوئی گاڑی پکڑی گئی، ورنہ انڈیا کی سازش ورنہ ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. اور نقصان ہونے کے بعد مقصد یہی تھا کہ جب لیڈرشپ، اپوزیشن کی لیڈرشپ خدا نخواستہ اگر اس کا نشانہ بن جاتی تو ملک میں بدامنی پھیلتی، اور بدامنی پھیلانے کی کوشش جو ہے وہ ان کی کامیاب ہو جاتی. لیکن ہمارے محافظ جاگتے ہیں، زندہ و سلامت ہیں، نظر رکھتے ہیں. اس لیے الحمدللہ پاکستان ایک بہت بڑی سازش سے بچ گیا. آج اتنے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.